وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ شہید کو کبھی موت نہیں آتی۔ اللہ کا یہ فرمان، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میری راہ میں شہید ہونے والے، قتل ہونے والے جن کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں، جن کا خون بہہ جاتا ہے، جن کا دنیا کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، تمہاری طرح جس طرح عام انسان جا رہے ہیں وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن میری راہ میں قتل ہونے والے، مرنے والوں کو مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہیں۔ ان کی زندگی میں جانتا ہوں کہ ان کی زندگی کیا ہے، ان کی زندگی بڑی مختلف ہے۔ میں ان کی زندگی کے متعلق تمہیں یہ بتلا دوں، دنیا سے ناطہ ختم ہو گیا، دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، دنیا سے سارے رشتے ٹوٹ گئے، تم نے سمجھ لیا کہ یہ ہمیں چھوڑ گیا، شاید یہ بھی مر گیا ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ جو بندے اپنے آپ کو جذبہ ایمانی میں سرشار ہو کر جانیں قربان کر رہے ہیں، انہوں نے تو اپنی جانیں ضائع کر دی، یہ تو بیکار ہو گئے، یہ تو مردار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جن لوگوں نے میری راہ میں میرے پرچم اسلام کو سربلند کرنے کے لیے جنہوں نے جانیں دی ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ کیسی زندگی ہے؟ آؤ میں بتلاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی الی جسدہ یوم یبعثہ۔ میری راہ میں قربان ہونے والے بندے، ان کی داستان سننا چاہتے ہو سنو۔ مومن بندے کی روح اس طرح جس طرح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں میں پھل کھاتا رہتا ہے۔ ایک پرندہ ہے اور وہ جنت کے درختوں میں کھلے عام سر عام پھل کھاتا رہتا ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں، اس پھل کو کھائے، اس پھل کو کھائے، اس درخت پہ جائے، اس درخت پہ جائے، اللہ نے اس کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ حتیٰ کہ قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن پھر اللہ اس کی روح واپس اس کے جسم میں پلٹا دے گا، لوٹا دے گا۔ وہ اللہ جس نے اپنے بندے کی اتنی مہمان نوازیاں کی ہیں اور اتنی مہربانیاں فرمائی ہیں، اس بندے کے متعلق تم کہتے ہو کہ وہ موت آ گئی، اس کو وہ فوت ہو گیا۔ فرمایا وہ اللہ کے بندے، شہید، شہداء، ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے کالبوں میں ہوتی ہیں۔ سبز رنگ کا پرندہ، اس کے کالب میں اس شہید کی روح ہے، وہ جنت میں جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، مزے کرتی ہے۔ پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیل سے آ کے وہ لپٹ جاتی، اس میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر جب ان کا پروردگار ان کو دیکھتا ہے کہ میرے شہید، ان کی روحیں اس طرح قندیلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ فرماتا ہے میرے بندو تم کیا چاہتے ہو؟
بتلاؤ. پہلی بات ذرا یہ تصور کر کے دیکھو، ایسا خوش نصیب بندہ کہ جس کو اللہ خود پوچھے کہ بتا تجھے کیا چاہیے، میں ہر نعمت تجھے عطا کر دوں. اللہ پوچھے گا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم کیا چاہیں، ہم نے کیا چاہنا ہے، ہمارے لیے تو اتنی نعمتیں ہیں، پوری جنت ہمارے لیے کھلی ہے، جہاں چاہیں ہم جا سکتے ہیں، جس درخت کا جس پھل کو ہم کھانا چاہیں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں. ہم نے کیا چاہنا ہے اور ہماری کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی سوال 3 مرتبہ دہرائیں گے، شہیدوں سے بار بار پوچھیں گے بتلاؤ تمہیں کیا چاہیے، کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو. شہید وہی جواب دیں گے جو پہلے دیا. آخر وہ جب خیال کریں گے کہ اس سوال کا جب تک ہم نے جواب نہ دے دیا ہمارا چھٹکارا نہیں ہونا، بار بار جو پوچھا جا رہا تو اب ہمیں جواب دینا ہی پڑے گا. وہ شہید کہیں گے اللہ اگر تو نے دینا ہی ہے ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس پلٹا دے، لوٹا دے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج، پھر جا کے تیری راہ میں جہاد کریں، لڑائی کریں، جنگ کریں، تلوار اٹھائیں، ماریں، مریں، اسی طرح پھر شہید ہو جائیں. ہم وہ لذت دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جو دنیا سے آ گیا واپس نہیں جا سکتا. یہ امتیاز ضرور ہیں عام لوگوں کی موت اور شہید کی موت. میں نے شہید کی موت کو موت رہنے نہیں دیا، میں نے اس کو زندگی بنا دیا ہے. اور زندگی ایسی کہ اس کو جو رزق دیا جاتا دنیا کو نہیں خبر کہ کیا کچھ اس کو ملتا ہے. دنیا والوں کو پتہ چل جائے تو دنیا پاگل نہ ہو جائے. اللہ نے یہ سب کچھ اپنی قدرت اور فطرت کے مطابق اس نے سب کچھ پوشیدہ رکھا ہے، اپنی حکمت کے مطابق. اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے. دنیا میں صرف بتایا گیا کتابوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے کہ دنیا یہ ہے، آخرت یہ ہے. دنیا میں صبر کرو گے، دنیا میں رب کو راضی کرو گے، دنیا میں رب کی اطاعت کرو گے، تمہیں یہ کچھ ملے گا. اگر تم نے اللہ کی آواز پہ لبیک کہہ کے یقین کر لیا، پھر یقیناً تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق ٹھہرو گے. پھر یقیناً تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں گی، جن جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اسی لیے فرمایا شہید کو تم مردہ نہ کہو، اس کو موت نہیں آتی تمہارے لفظوں کے مطابق. جس طرح تم کہہ رہے نہیں، اس کی زندگی اور زندگی بالکل مختلف ہے، اس کا بھی تمہیں اندازہ نہیں ہے. نہ تمہیں اس کی موت کی لذت کا اندازہ، اس کی جان قربان کرنے کی لذت کا اندازہ، نہ تمہیں اس کی مہمان نوازیوں کا اندازہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کچھ ہو رہا ہے.